یاد رکھنا ہے جس طرح آپ کی زندگی کی محفل کا ادب تھا وہی ادب آپ کے روضہ اقدس کا ہے۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی جو حرمت حیات میں تھی وہی حرمت آپ کی وفات کے بعد ہے، حتیٰ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے تفسیر میں کبھی آپ معارف القرآن دیکھ لیں یا باقی تفسیریں تو وہاں پر صاف علماء نے لکھا ہے کہ جو مجلس حدیث ہو جس طرح آپ بیٹھے ہیں تو اس مجلس تک کا بھی وہی ادب ہے جو مجلس رسول کا ادب ہے۔ تو ادب کا ہونا اور بات ہے، تو کیل ٹھونکنا ہو یا کوئی بات بھی ہو تو مسجد میں بھی شور منع ہے اور پھر نبی کی مسجد میں زیادہ منع ہے۔ آپ کی جو قبر ہے اس کی حرمت پوری کائنات سے زیادہ ہے، وہ تو مسئلہ جدا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی نے سماع النبی کا انکار کیا ہو، میں کہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى، یہ 3 آیتیں پڑھ کے فتویٰ دیا تھا کہ ان 3 آیتوں کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، تو انبیاء کو مستثنیٰ کیا تھا۔ ایک حوالہ پیش کر دو، آپ کی بات مانتے ہیں؟ خیر القرون کا صرف ایک حوالہ، اور پھر اگر آپ حنفی ہیں غیر مقلد ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حنفی ہیں تو پھر الموتى یہ جمع معرب باللام ہے، اور جمع معرب باللام اصول میں لکھا ہے کہ ذات عموم میں سے ہے، اور عام کی تخصیص کے لیے دلیل چاہیے، دلیل تم پیش کر دو، ہم ماننے کے لیے تیار، ورنہ خیر القرون متقدمین علماء میں سے یہ تقسیم ہی نہیں، انبیاء کا سماع اور ہے غیر انبیاء کا سماع اور ہے۔ اگر زیادہ میری نہیں مانتا وہ المسلک المنصور مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب، مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انک لا تسمع الموتى الموتى کے عموم میں داخل ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب نے لکھا الموتى کے عموم میں نبی پاک بھی داخل ہیں، اور الموتى کا مفہوم ام المومنین کرتی ہیں نہیں سنتے، اور عموم مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک کو بھی شامل ہے۔ اب تو نہ ام المومنین کی مان، نہ مولانا سرفراز خان کی مان، نہ قرآن کی مان، تو پھر اپنے جہان کو سنبھال۔ یہ کسی نے غلط چٹ لکھی ہے کہ نبی پاک نے مردوں کو کہا تھا تمہیں میرا مقام معلوم ہو گیا ہے، یہ چٹ صحیح کر کے لکھیں، باقی کلیب بدر کا جو واقعہ وہ میری دلیل ہے، ان کی نہیں ہے۔ کلیب بدر کا واقعہ لمبا، وہ میری دلیل ہے، ہر لحاظ سے خرق عادت ہم سماع کے قائل ہیں، اور اس کے متعلق تمام علماء لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے، حضرت گنگوئی نے الکوکب الدری میں لکھا ہے، کافی میں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھنے والا ہو تو کنز کے حاشیے پہ مولانا حسن نانوتوی نے بھی لکھا ہے، باقی اکابر نے بھی، کانا معجزۃ لہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اب آپ کا معجزہ تھا، آپ نے انگلی اوپر کی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو آپ کا کوئی اتحادی مولوی کہے یہ جو سارے ہی اوپر ہو جائے تو میرا خیال ہے چاند ٹکڑے نہیں ہوگا۔ اب یہ کہے کہ نبی پاک کی انگلی سے چاند ٹکڑے ہو گیا تو ہمارے ماسٹر کی انگلی سے نہیں ہو سکتا، تو یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے اس کا عمومی نہیں، وہ معجزہ ہے آپ کا، اور معجزہ خرق عادت ہے، خرق عادت ہم مانتے ہیں۔ ام المومنین نے اس کی بھی اس سماع کا لازم معنی بیان کر دیا، علم سے تعبیر کیا ہے، ردت ہو عائشہ تو بقولہ تعالی۔ آج کے بارے میں سوال کا مقصد روزہ رسول پر کس عقیدہ سے جایا جائے، سماع عدم سماع۔ حاجی کے لیے وہاں پر جا کر یہ دعا دل میں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، قرآن کا مسئلہ یہی ہے نہیں سنتے، لیکن پاکستانی مولوی قرآن کو مانتے نہیں، جھگڑتے ہیں، تو عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے۔ درود کیسے پڑھتے ہو؟ اللہم، اچھا یہ بتاؤ جہاں پر جو آپ درود پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اور یہی جملہ وہاں پر بھی کہہ سکتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہاں پر کس عقیدے سے پڑھتے ہو؟ حج کی کیا، حج پر تو بعد میں جاؤ گے، اب نماز پڑھی ہے، کس عقیدے سے پڑھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی؟
سما کے عقیدے سے یا عدم سما سے؟ جی اگر سما کے پڑھا تو ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی، اور یہ جو ملا ملوانے کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے بریلویاں والی لمبی فیصل آبادی درود، تو فیصل آبادی درود نہ روزے پر ہے نہ ادھر ہے، درود کے وہ سیغے ہیں جو حدیث میں ہیں، اور وہ 45 سیغے اللہم صلی علی محمد سے شروع ہوتے ہیں، آگے لفظوں کا فرق ہے، اور سلام کے وہ سیغے جو اللہ کے نبی نے بتایا السلام علیکہ ایھا النبی، اور حضرت فاروق اعظم سے عبداللہ ابن عمر سے السلام علی النبی بھی ثابت ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی ثابت ہے، لیکن الصلاۃ والسلام یہ صلاۃ کی براہ راست جو نسبت ہے یہ میری نظر سے کہیں نہیں گزری، اگر کسی کی نظر سے گزری ہو ہمیں دکھا دے، حدیث کی کتابوں میں نہیں۔ ویسے بھی اگر آپ کتابیں پڑھیں حدیث کی، کوئی کتاب اٹھائیں تو صحابی جب کہتا ہے قال رسول اللہ تو ساتھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت النبی ساتھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ، لکھا ہوتا ہے درود حدیث کی کتابوں میں، لیکن جہاں آتا ہے یا رسول اللہ ساتھ درود کوئی نہیں ملتا۔ دیکھ لینا حدیث کی ساری کتابیں دیکھ لینا اول تا آخر، جہاں یا رسول اللہ آئے گا وہاں درود نہیں آئے گا، جہاں درود ہوگا وہاں یا رسول اللہ نہیں ہوگا، یہ حدیث کی کتابوں میں ایسا ہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے الصلاۃ کی براہ راست نسبت علماء نے اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں، وہ ثابت نہیں۔ آپ کے روضہ اقدس پہ بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو جہاں کہتے ہیں تو اس طرح کہنا جائز، لیکن سما عدم سما کا مسئلہ جدا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرا درود اپنے نبی تک پہنچا دے، تو رب قادر ہے، جھگڑے ہی ختم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دعا کرو یا اللہ میرا درود اپنے نبی تک پہنچا دے، تو اس میں کوئی جھگڑنے والی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم خود سنوائیں گے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو کہیں گے رب سنوائے گا۔ فرق اتنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سنوانے والے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے محبوب پہ صدقے دل سے توحید و سنت کی عقیدے والا درود پڑھا ہے اور سنت والا درود پڑھا ہے، تو مہربانی کر اپنے نبی تک پہنچا دے۔ تو خرقی عادت کا مسئلہ۔ فریق مخالف کہتے ہیں اشاعتی صدیق اکبر کا خطبہ پورا نہیں پڑھتے۔ فریق مخالف جیا جاہل کائنات اچ کوئی نہیں ہے۔ میرا فریق مخالف ماسٹر اکاڑوی اور اس دی اگلی نسل ہے، پچھلوں کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے جاہل ہیں۔ یہ سب سے پہلے پراپاگنڈا ماسٹر اکاڑوی نے کیا کہ اشاعت التوحید والے خطبہ صدیق اکبر کا پورا نہیں پڑھتے۔ اب تھوڑا سی بات سمجھنی ہے، اسے پوچھا گیا جی کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک جب حضرت صدیق نے نبی پاک علیہ السلام کو بوسہ دیا تھا تو اس وقت آپ نے کہا تھا طبت حیم و میتا، اور ساتھ فرمایا تھا لا یجمع اللہ علیک الموتتین۔ توجہ ہے میری طرف؟ اچھا ایمان سے بتاؤ، حضرت صدیق اکبر جب حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ کے حجرہ میں خطبہ دے رہے تھے؟ وہاں کس کو خطبہ دے رہے تھے؟ وہاں تو آپ سے فرمایا طبت حیم و میتا لا یجمع اللہ علیک الموتتین۔ حدیث کی کوئی کتاب دیکھیں، یہ لفظ بوسہ دیتے ہوئے فرمائے، پھر حضرت صدیق اکبر حجرہ سے باہر آئے، مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ، وہاں سے حمد شروع کر کے خطبہ شروع کیا۔ لیکن ماسٹر اکاڑوی چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اس نے دورہ حدیث بھی نہیں کیا، تجلیات صفدر کی پہلی جلد میں ہے، تو یہ اجہل الناس محدث تھا، یہ کہتا ہے یہ خطبہ پورا نہیں پڑھتے، حالانکہ خطبہ مسجد نبوی میں شروع ہوا ممبر پر، حجرہ میں خطبہ ہی نہیں ہوا، تو خطبہ پورا کس طرح نہیں پڑھتے؟ پھر جو رہ گیا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اس کا معنی فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، ارشاد الساری میں، اور یہ جو دوسری مولانا سلیم اللہ خان صاحب آج کل جو حدیث ہیں کراچی کے، کشف الباری ان کی، اس میں فیض الباری علامہ انور شاہ صاحب کی، اور مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی سیرت مصطفیٰ، اور یہ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، مواہب لدنیہ،
یہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہے لا یجمع اللہ علیک الموتتین کا یہ مطلب ہے حضرت فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب پہ موت نہیں آئی، آپ غشی میں ہیں، اٹھیں گے اور منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ حضرت صدیق نے جا کر دیکھا تو مشاہدہ کیا کہ آپ پر موت آ چکی ہے، تو حضرت صدیق نے یہ بات وہ جو پہلے حضرت عمر کی حالت دیکھ کر آ رہے تھے اس کے رد میں فرمائی کہ اگر اس کو موت نہ مانا جائے آپ پھر اٹھیں تو دوبارہ آپ کو موت آئے گی جس طرح حضرت عزیر کے ساتھ ہوا، ایک عارضی موت آئی اور پھر دوبارہ حقیقی موت آئی۔ یہ لکھا ہے سب محدثین نے، تو یہ ہے۔ دوسرا لا یجمع اللہ الموتتین کا معنی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت دو موتوں کو جمع نہیں کریں گے، آپ کی ذات کی موت اور آپ کے مشن کی موت کو، آپ کی ذات کی موت اور آپ کے مشن کی موت کو اللہ جمع نہیں کرے گا۔ اللہ ایسے افراد پیدا کریں گے جو آپ کے مشن کو تا قیامت بیان کرتے رہیں گے، یہ بھی وہاں لکھا ہے ان کتابوں میں۔ اور تیسرا اس کا موتتین کا یہ بھی معنی لکھا ہے کہ موتتین سے مراد ایک آپ کی حقیقی موت ہے اور دوسرا تکلیف، جس طرح حضرت فاطمہ نے آپ کو مرض الوفات میں دیکھا تو وا کربا ابی کہا کہ میرے ابے پہ بڑی تکلیف ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے ابے پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت والی تکلیف اور دوسرا اس کے بعد کوئی اور اس قسم کی جسمانی تکلیف اللہ جمع نہیں کرے گا، یہ معنی۔ باقی وہ جو کرتے ہیں کہ جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب، یہ ماسٹر اکاڑوی کا بھی میں بتا دوں، یہ کوئی ناراض نہ ہو کہ وہ نہیں بتایا، وہ کہتے ہیں کہ سوال جواب کے وقت سب کی روحیں لوٹ کے آ جاتی ہیں، انبیاء کی بھی غیر انبیاء کی، اور پھر بعض کہتے ہیں باقیوں کی نکل جاتی ہیں اور انبیاء کی وقت پھر نہیں نکلتی۔ تو یہ اس قول کی بنیاد وہ ہے سدی، یہ ابن کثیر میں بھی موجود ہے سدی، کہ بوقت سوال سدی کہتا ہے وہ جو آیت آتی ہے کیف تکفرون باللہ کنتم یحییکم اے فی القبر، یہ سدی معنی کرتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود نبی کے شاگردوں کا معنی ہے یحییکم یوم القیامہ، یہی معنی علماء دیوبند کا بھی ہے۔ لیکن سدی جو شیعہ ہے وہ یہ معنی کرتا ہے کہ قبر کے اندر پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا سوچو، انبیاء سے قبر کا سوال ہوتا ہے؟ ماسٹر کہتا ہے سوال و جواب کے لیے روح آتی ہے، اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں انبیاء سے۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام سے فرشتے آ کر پوچھتے ہوں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن یہ بالکل ہی لم جبوج ہیں، پتہ شتہ کوئی بھی نہیں، حالانکہ تمام امت کا اتفاق، حضرت تھانوی نے لکھا ہے امداد الفتاوی میں اور کتابوں میں، انبیاء سے سوال نہیں ہوتا قبر کا، شہداء سے سوال نہیں ہوتا قبر کا، جمعے کی رات کو جو فوت ہو جائے اس سے سوال نہیں ہوتا، مومن وہ واحد ہے قبر کا، رمضان میں جو فوت ہو جائے وہ بھی فطرت